چیز کو کوئی نیا نام دینے پر پابندی نہیں ہے، چیز یہ وہی تھی جو اسلاف میں تھی، لیکن اس کو ایک نیا نام دے دیا گیا تصوف کا۔ تو یہ تصوف چلتا رہا، آج بھی ہے۔ میں خود حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت تھا، اور حضرت نے جو ذکر ہمیں دیا تھا ہم وہ کیا کرتے تھے، اور خانقاہ میں رہا کرتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، تاکہ اللہ ہمیں بھی کچھ کوشش تو یہی کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی نیک انسان بنا دے، کچھ عبادت میں دل لگے۔ تو یہ سلاسل چلتے رہے، جن میں مشہور سلسلے 4 ہیں: نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ اور چشتیہ۔ میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو چاروں سلسلوں میں اجازت ملی تھی بیعت کی، چاروں سلسلوں سے خلافت ملی تھی، تو ہمارے حضرت چاروں سلسلوں میں بیعت کیا کرتے تھے۔ تو لیکن جہاں اچھا اس کی اصل قرآن سے ہمیں ملتی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ اسی طرح دوسرے مقام تک قرآن میں آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب سکھائیں گے، ان کو حکمت سکھائیں گے، اور ان کا تزکیہ بھی کریں گے۔ تزکیہ کا مطلب ان کی ایسی ٹریننگ کریں گے کہ گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ تو نبی نے ٹریننگ کی ہے صحابہ کرام کی، صحابہ نے ٹریننگ کی ہے تابعین کی، تابعین نے ٹریننگ کی ہے تبع تابعین کی۔ تو یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو یہی ہے کہ کسی بزرگ کے پاس بیعت ہو کر اپنی ٹریننگ کروانا ان سے، تو یہ صحابہ میں بھی تھا۔ البتہ بیعت اس وقت نہیں تھی، یہ تصوف کی بیعت اس لیے نہیں تھی، اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ اس وقت خلافت پر بیعت ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی بزرگ اپنے ہاتھ پر لوگوں سے بیعت کروانا شروع کر دیتے تو حکومت کو یہ خطرہ ہوتا کہ یہ کہیں میرے خلاف بغاوت نہ کر رہا ہو، ورنہ گناہوں سے توبہ کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ 28ویں پارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله۔ اے نبی، عورتیں آپ کے پاس آئیں بیعت ہونے کے لیے کہ شرک نہیں کریں گی اور چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، تو ان باتوں پر آپ ان کو بیعت کریں۔ تو یہ خلافت کی بیعت نہیں تھی، یہ اس بات کی بیعت تھی کہ یہ آپ سے معاہدہ کر رہی ہیں کہ یہ گناہ سے بچیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت صحابہ سے بھی لیا کرتے تھے اور صحابیات سے بھی لیا کرتے تھے، صرف گناہوں کو چھڑوانے والی اور شریعت کو فالو کرنے والی بیعت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے جو بیعت کی وہ خلافت کی بیعت تھی، یہ اصلاحی تعلق والی بیعت انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ اگر یہ بیعت شروع ہو جاتی تو اس بات کا خطرہ موجود تھا بادشاہوں کو، خلفاء کو، کہ یہ کہیں ہمارے خلاف بغاوت والی بیعت نہ ہو، اور ہم یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجمع اپنی طرف اکٹھا کر کے حکومت کے خلاف یہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو جب یہ خوف ختم ہو گیا تابعین تبع تابعین کے دور میں کہ اب خلافت والی بیعت نہیں ہو رہی، تو پھر انہوں نے تصوف کی جو بیعت، تصوف سے میری مراد گناہوں سے توبہ اور اپنی اصلاح کروانے والی بیعت دوبارہ سے شروع کروائی، کہ پھر بزرگان دین اپنے ہاتھ پہ بیعت کرواتے تھے کہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تم ہماری نگرانی میں زندگی گزارو گے، اور ہم شریعت کے جن احکام کا تمہیں حکم دیں گے ان کو فالو کرو گے، جن احکام سے شریعت کے جن احکام سے ہم تمہیں روکیں گے ان سے تم رکو گے، اور جو ہم ذکر تمہیں بتائیں گے وہ قرآن و سنت ہی کی روشنی میں ہوگا، وہ ذکر وہ تم پابندی سے کرو گے، تمہارے اندر اگر کوئی گناہ ہے وہ نہیں چھوٹ رہا تو ہمیں بتاؤ گے تاکہ ہم تمہیں نسخے بتائیں وہ گناہ تم سے چھوٹے، یعنی اپنی اصلاح کرواؤ گے ہم سے۔ تو یہ اصل تصوف تھا، اور اب بھی الحمدللہ بہت سارے اہل اللہ ہیں جو اس تصوف پر عمل کر رہے ہیں، جس سے اللہ نے لاکھوں اولیاء اللہ پیدا کیے دنیا میں۔ تاریخ میں جس بڑے بزرگ کا بھی آپ نام لیں گے نا، تو جس بھی بڑے سے بڑے بزرگ کا نام لیں گے 99% بزرگان دین ایسے جن کا کسی شیخ سے اصلاحی تعلق رہا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بھی شیخ سے اصلاحی تعلق کی اہمیت کو بیان کی ہے۔ تو کسی نہ کسی شیخ سے انسان کو چاہیے کہ جو اللہ والا ہو، علم مضبوط ہو، اس سے اصلاحی تعلق قائم کرے انسان اور اپنی اصلاح کروائے، یہ ہے تصوف۔ لیکن اس میں خرافات بہت آ گئیں، اور اتنی خرافات کہ شیخ اگر شریعت کے خلاف بات کر رہے ہیں تو بھی شیخ ہی کو فالو کر رہے ہیں، پھر شیخ کو پرکھنے کا کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے۔ پہلے تو شیخ کو پرکھا جائے گا کہ یہ خود قرآن و سنت پہ کو بھی فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر وہ آپ کی اصلاح کہاں سے کریں گے۔ لیکن آج کل بہت ساری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ شیخ کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، بس وہ گدی نشین شیخ چل رہے ہیں، وہ فلاں بزرگ نے فلاں کو بٹھا دیا تھا اپنی گدی پہ، اب وہ بٹھانے میں غلطی ہو گئی ان سے، تو بھائی انسان ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے نا۔ بعض دفعہ شیخ کسی کو خلافت دیتے ہیں کہ میرے نائب ہیں، اس وقت وہ نائب ٹھیک ہوتا ہے لیکن بعد میں بگڑ جاتا ہے۔ تو لوگوں نے بس یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کو اب بہت سی جگہوں پہ نہیں دیکھا جا رہا، بس لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ بس وہ چونکہ فلاں سے کی گدی نشین ہے
پھر وہ نہ پردہ کروا رہے ہیں، بہت سو کی تو داڑیاں ہی نہیں ہیں، بہت سو نے خلافتیں دینے شروع کر دی، بینک میں ایک سودی بینک میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے، شیخ صاحب اس کو بھی خلافت دے رہے ہیں، اور وہ فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، اس کو بھی خلافت دے رہے ہیں، حلال و حرام کی اس کو پرواہ نہیں ہے، وراثت تقسیم نہیں کر رہا وہ، اس کو بھی خلافتیں مل رہی ہیں. تو اس میں بہت معاملہ بہت جگہوں میں بہت خراب ہوا ہے. پھر وہ اس میں غلوب ہوتے ہوتے یہاں تک ہو گیا کہ جو ہے نا وہ بعض خانقاہوں میں تو بدعتیں اس قدر زیادہ شامل ہو گئیں. تو یہ ایک المیہ ہے کہ تصوف کی لائن میں برائیاں بہت پھیلی ہیں. ہم نے خود بڑے بڑے بزرگوں سے بات سنی ہے کہ صوفیہ کرام سے دین کو فائدہ بھی بہت ہوا، لیکن دین کا بیڑا بھی بہت غرق ہوا اس سے، یعنی بدعات بہت شامل ہوئی ہیں. تو اس لیے تصوف کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس میں یہ صحیح اور کھوٹے میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. تو جنہوں نے بھی یہ سوال پوچھا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کی حالت کو بھی درست کر دے اور صحیح اعمال پر آ جائیں، تو آپ کو چاہیے کسی اللہ والے بزرگ سے آپ تعلق قائم کریں، ان کی صحبت میں وقت گزاریں، لیکن اللہ والے کو پہلے پہچانیں، اس میں ٹائم لگائیں. ایسے ہی نہیں کہ بس کسی کی کوئی دعا دیکھ لی، رو رو کے دعا کرا رہے ہیں تو چلو جی ان کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے، یا دو چار بیانات سن لیے ان کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے. تو کسی اللہ والے کی صحبت میں وقت گزاریں، ان کو پرکھیں کہ یہ کیسے ہیں، اور واقعی ان سے فائدہ ہو رہا ہے، دل سے دنیا کی محبت ختم ہو رہی ہے، اور وہ خود علماء کو فالو کرنے والے ہیں، بزرگ جو بھی ہیں بدعات سے بچتے ہیں، سنت کی پیروی کرتے ہیں. تو پھر ان سے سوچ سمجھنے کے بعد اللہ سے استخارہ بھی کرنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، ان سے پھر اصلاحی تعلق قائم کریں، اور پھر جیسے وہ ہدایات آپ کو دے رہے ہیں اس کے حساب سے چلیں. اسی کو صوفی ازم کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے. اور میں نے بتایا اصطلاحات کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن و سنت سے کہ بھئی یہ لفظ قرآن و حدیث میں دکھاؤ، الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، کام کی ضرورت ہوتی ہے. کام ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اسی طرح اصلاح کی تھی. تو آج بھی اہل اللہ ہیں جو دنیا میں بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، کسی اہل اللہ کو تلاش کر کے ان سے آپ بیعت ہو جائیں. طوطے کی نجاست کا کیا حکم ہے؟ ہم نے گھر میں طوطا پال رکھا ہے جو کبھی ہمارے کندھے پر بیٹھ جاتا ہے، کبھی بازو پر، اور اکثر نجاست کر دیتا ہے، جسے ہم صاف کر کے گیلے کپڑے سے اتنا صاف کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے. کیا ایسا کرنے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے اور اس میں نماز پڑھنا جائز ہوتے ہیں؟ مسز آصف بحرین سے. حلال پرندے جو ہیں نا ان کی بیٹ پاک ہے، تو اس لیے طوطے کی بھی حلال ہے، اس کی بیٹ بھی پاک ہے، لیکن ہر پاک چیز اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو جسم پہ لگا رہنے دیا جائے. شریعت نے اس لیے اس کو پاک قرار دے دیا کہ پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ پرندے اڑتے تھے اور ان کو نیچے کنووں کو ان کی بیٹوں سے بچانا بڑا مشکل ہوتا تھا، تو اس لیے شریعت نے گنجائش دے دی. اب تو بہت آسان ہے، تو اس لیے طوطا اگر بیٹ کر دے تو آپ کو چاہیے کہ اسے اچھی طرح سے دھو کے نماز پڑھیں. یہ چیز شریعت کے مزاج کے زیادہ قریب ہے. بہرحال ویسے پاک ہے، اگر نماز میں جتنا آپ نے صاف کر لیا اتنا بھی کافی ہے، لیکن احتیاط اور طہارت جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہے. دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا ہے؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں دو سجدوں کے درمیان جلسے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نیز جو مشہور دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وجبرنی وارزقنی، کیا اسی ترتیب سے آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جناب ساجد صاحب، میری معلومات کے مطابق جو حدیث میں دعا ثابت ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی وجبرنی وارفعنی، تو یہ الفاظ ہیں. تو بہتر یہ کہ جو ترتیب حدیث میں وارد ہوئی ہے اسی ترتیب سے پڑھیں. اگر آپ کے علم میں کوئی دوسری روایت ہے جس میں ترتیب مختلف ہے تو اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں. جتنی روایتیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں اور ان میں جو الفاظ ہیں سب الفاظ کے لحاظ سے آپ پڑھ سکتے ہیں. میرا معمول چونکہ ان الفاظ کے ساتھ ہے اس لیے میں یہ الفاظ سے پڑھتا ہوں، اور یہ کیونکہ مجھے حدیث میں یہ الفاظ ملے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی وجبرنی وارفعنی. غیر مسلم دوست سے کتنا تعلق رکھیں؟ محمد احمر کراچی سے. میرا ایک غیر مسلم دوست ہے، اس سے کتنا تعلق رکھ سکتے ہیں؟ سلام دعا کا تعلق رکھ سکتے ہیں، زیادہ فری ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دشمنی کریں، اس سے اچھا سلوک بھی کریں. قرآن میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ کا سورہ ممتحنہ میں ارشاد ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، کہ جنہوں نے جو اسلام دشمن نہیں ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم اسلام دشمن نہیں ہے تو اللہ تمہیں ان سے حسن سلوک سے منع نہیں کرتا، بلکہ تمہیں چاہیے کہ ان سے حسن سلوک کرو. تو بھائی ان کو گفٹ بھی دے سکتے ہیں، دعوت بھی کر سکتے ہیں، کھلا پلا بھی سکتے ہیں، لیکن زیادہ گہرا تعلق کے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ بری صحبت کا انسان پہ اثر پڑتا ہے. تو جب آپ غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں گے تو آپ کے دل میں اسلام کی اہمیت کم ہو جائے گی. تو اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے دلی دوستی کی اجازت ہمیں نہیں دی ہے. بچہ پیدا ہونے پر ایک خاص قسم کی منت
اشر صاحب سیالکوٹ سے پوچھتے ہیں جن کے ہاں بچہ نہیں ہوتا، وہ جو یہ منت مان لیتے ہیں کہ جب کوئی بچہ ہوگا تو ہم اس کو 5 سال تک گھر کے کپڑے نہیں پہنائیں گے، کیا اس منت کو پورا کرنا لازم ہے یا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ دیکھیں، منت یا نظر جو ہے نا، اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ عبادت کی نظر مانی جائے، عبادت، اور وہ ایسی عبادت ہو جس کی جنس میں واجب عبادت بھی ملتی ہو۔ یہ اب ٹیکنیکل پیچیدہ بحث ہے، اس کو میں سمجھاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا سوال جو سوال ہے صرف ٹو دا پوائنٹ اس تک میں آتا ہوں کہ یہ جو آپ نے منت مانی کہ بچہ پیدا ہوگا تو ہم اس کو فلانے کپڑے نہیں، اتنے سال تک کپڑے نہیں پہنائیں گے، تو کپڑے، کسی قسم کے کپڑے پہنانا یہ عبادت نہیں ہے۔ نظر منت جو ہے عبادت کی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے یہ کہا کہ اگر میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا۔ اب صدقہ بھی عبادت ہے اور اس کی جنس میں واجب بھی ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ تو واجب ہے نا، صدقے کی جنس میں سے ہی ہے، تو عبادت بھی ہو اور اس کی جنس میں سے واجب عبادت بھی ہمیں ملتی ہو، تو اس کی منت جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ اگر ایسی چیز کی منت مانی جو عبادت ہی نہیں ہے اور عبادت مقصودہ ہو، مثال کے طور پر، اب بات چلی پڑی ہے تو پورا میں اس کو ڈیفائن کر ہی دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ منت مانی کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا تو میں اتنے لوگوں سے مسکرا کے بات کروں گا۔ اب مسکرا کے بات کرنا اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اس لحاظ سے عبادت بھی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ اصطلاحی عبادت نہیں ہے۔ اصطلاح میں جسے عبادت کہا جاتا ہے نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، تو یہ والی منت پوری کرنا آپ پر واجب نہیں ہوگا کہ جی میں نے منت مانی تھی کہ میرا بچہ پیدا ہو گیا تو میں لوگوں سے مسکرا کے بات کیا کروں گا، تو یہ منت منعقد ہی نہیں ہوتی۔ منت عبادت مقصودہ کی منعقد ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا تو میں وضو کروں گا، اب وضو بھی عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ وضو اس کا مقصد ہوتا ہے نماز کو صحیح درست کر لینا۔ تو اسی طرح علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ تلاوت کی نظر بھی منعقد نہیں ہوتی، کیونکہ تلاوت ذریعہ مقصد ہے۔ یہ تلاوت اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے، واعظ و نصیحت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن عبادت مقصودہ وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ تو عبادت بھی ہو، عبادت مقصودہ بھی ہو اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہو، یہ 3 شرطیں علماء بیان کرتے ہیں منت کے منعقد ہونے کے لیے۔ تو یہ جو کپڑے پہنانے والا ہے یہ ان میں کسی میں بھی داخل نہیں ہے، لہذا یہ منت پوری کرنا آپ پر واجب بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ فضول چیز ہے اور ایسی فضولیات سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں، عقیقہ کریں اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر لیں، اور ویسے ہی بس خوشی میں لوگوں کو کھانا وانا کھلا دیں، اتنا کافی ہے۔ یہ کپڑے وپڑوں کی پخ جو ہے نا یہ غلط ہے۔ بندوق کی نوک پر طلاق دلوانے کا حکم۔ اگر چند لڑکوں نے کسی کی کنپٹی پر پستول رکھی اور کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، اور اس نے 3 بار کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو کیا اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟ تفصیل سے رہنمائی فرمائیں۔ سہیب صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے، بندوق کی نوک پر یا گن پوائنٹ پہ جو طلاق ہے، زبان سے اگر کوئی تحریری طلاق دے گا وہ نہیں ہوگی، زبان سے اگر طلاق دے گا تو اس میں اسلاف کا اختلاف ہے، دونوں طرف فقہا کے اقوال ملتے ہیں، کچھ اس طرف گئے ہیں کہ ایسی طلاق نہیں ہوتی، کچھ اس طرف گئے ہیں کہ طلاق ہوتی ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوتی، ان کی دلیل یہ ہے کہ جب کفر معاف ہے بندوق کی نوک پر، تو طلاق تو کفر سے کم درجے کی چیز ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کلمہ کفر زبان سے نکالے گا مجبور ہو کر، ہے نا، کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر دل اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ بندوق کی نوک پر طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب کفر جیسا جرم معاف ہے، حالانکہ کفر تو بڑا جرم ہے نا، طلاق تو ہلکی چیز ہے، تو جب کفر زبان سے نکلا ہوا کلمہ، یعنی اللہ کو معاذ اللہ کوئی، یعنی اسلام کا انکار کر دے، نبی کا انکار کر دے، کفر یعنی معاذ اللہ اللہ کی شان میں گستاخی کر لے اگر موت کے خوف سے، تو وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، تو طلاق کیوں معاف نہیں ہے؟ تو یہ حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ، اور اس دلیل کی بیس پہ کہتے ہیں کہ بندوق کی نوک پر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں مذہب یہ ہے کہ بندوق کی نوک پر طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس بارے میں امام ابو حنیفہ کے دلائل بہت مضبوط ہیں۔ سب سے پہلی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت اور مزاح بھی حقیقت، جن میں طلاق عتاق یعنی غلام کو آزاد کرنا اور طلاق سے رجوع کرنا۔ تو یہ جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ جن کا مذاق بھی حقیقت، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ شریعت، جو آدمی مذاق میں طلاق دے رہا ہوتا ہے وہ طلاق کے حکم پر راضی نہیں ہوتا،
صرف طلاق کے الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں، وہ حکم پہ راضی نہیں ہوتا. حکم سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ طلاق ہو، تو مذاق میں دے رہا ہے، لیکن شریعت نے پھر بھی طلاق کو واقع کیا ہے. اس لیے واقع کیا ہے کہ شریعت نے طلاق کا مدار الفاظ پہ رکھا ہے. آپ الفاظ کے نتیجے میں جو طلاق کا وقوع ہے، آپ اس پہ راضی ہو یا نہ ہو، اس پر شریعت نے حکم کا مدار رکھا نہیں ہے، اس لیے یہاں طلاق واقع ہو جائے گی. اب جو بندوق کی نوک پر طلاق دے رہا ہوتا ہے وہ بھی طلاق کے حکم پہ راضی نہیں ہوتا، وہ یہ چاہ نہیں رہا ہوتا کہ میری بیوی کو طلاق ہو، لیکن وہ پھر بھی طلاق دیتا ہے جان بچانے کے لیے. تو جب اس نے زبان سے الفاظ نکال دیے تو الفاظ پر شریعت نے حکم کا مدار رکھا ہے. چاہے آپ دل سے بیوی کو اپنے نکاح سے نکالنا چاہتے ہوں یا نہ نکالنا چاہتے ہوں، اس پر شریعت نے حکم کا مدار رکھا نہیں ہے. ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، وہ میں کفر والی بات کا بھی جواب دیتا ہوں کہ یہ تو زبان سے بھی الفاظ نہیں نکالنا چاہتا. یہ تو یعنی یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذاق میں جب اس نے طلاق دیے تو زبان سے تو الفاظ کم از کم نکالے ہیں نا. ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ طلاق ہو، لیکن زبان سے الفاظ تو اپنے اختیار سے نکالے. یہاں جب گن پوائنٹ پہ کوئی شخص طلاق دے رہا ہے تو زبان سے الفاظ بھی اپنے اختیار سے نہیں نکالے، وہ بھی مجبوری میں نکالے ہیں، لہذا یہ اپنا اختیار ہی نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، جب انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی. تو یاد رکھیں یہ رائے اور فکر کے دروازے جب انسان پہ بند ہوتے ہیں تو یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان مجنون ہو، دیوانہ ہو یا نیند میں ہو. ہم یہ کہتے ہیں جب انسان سو رہا ہو یا پاگل ہو گیا ہو اس صورت میں طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سوچ سمجھ کے طلاق نہیں دے رہا، ابھی وہ تو سوتے ہوئے میں دے رہا ہے، وہ اس کو اختیار ہی نہیں ہے. جبکہ گن پوائنٹ پہ جو شخص طلاق دے رہا ہوتا ہے وہ اپنے اختیار سے دے رہا ہوتا ہے اور بڑی ذہانت کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو وہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرتا ہے. اس کے سامنے دو مصیبتیں ہوتی ہیں، ایک اپنی جان اور ایک اپنی بیوی. تو ہوش کے ساتھ پورے اختیار کے ساتھ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی دیکھ لو دونوں طرف مصیبت کھڑی ہے، ایک طرف موت ہے ایک طرف بیوی ہے. تو وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بیوی چھوڑ دیتا ہوں میں، کوئی بات نہیں، بعد میں دوسری شادی کر لوں گا، لیکن جان اگر گئی تو واپس نہیں آئے گی. تو یہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ بالکل درست فیصلہ کرتا ہے کہ جان اور بیوی میں سے ایک چیز کو اختیار کرتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اختیاری طلاق نہیں ہے، یہ اپنے اختیار کے ساتھ طلاق ہے، سوچنے اور سمجھنے کے ساتھ طلاق ہے، لہذا یہ واقع ہو جائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، جس نے گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی ہے اس نے ظلم اس کے اوپر کیا ہے کہ اس کی بیوی کو زبردستی اس کے نکاح سے باہر نکالا ہے، تو اس ظلم کی سزا بھی اس کو ملنی چاہیے اور مہر بھی اس کے ذمہ آنا چاہیے، اور جو بھی سزائیں اس کو دی جائے، جتنی سزا دی جائے وہ کم ہے. یہ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح تو لوگ طلاقیں دلوانا شروع کر دیں گے. تو یہ ظلم ہے نا، ظلم تو دنیا میں ہوتا ہے. آپ کسی کو چاقو ماریں تو لگتا ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے، تو آپ نے جس کو چاقو مارا، قصور تو مارنے والے کا ہوتا ہے، نقصان اس کو ہوتا ہے جس کے چاقو لگا ہوتا ہے. تو اسی لیے تو اسلام میں ظلم حرام ہے کہ اس میں مظلوم کا نقصان ہو جاتا ہے. تو جو کسی کو گن پوائنٹ پہ طلاق دلواتا ہے تو اس میں بھی یعنی مرد کا بھی نقصان، اس عورت کا بھی نقصان. تو ظلم تو کہتے ہی اس کو ہے کہ کسی کا نقصان ہو رہا ہو، تو یہ نقصان ہوگا تو ہم اس کو ظالم کہیں گے نا، اگر نقصان نہیں ہوگا تو ہم اس کو ظالم تھوڑی کہیں گے. تو یہ غیر اختیاری طلاق نہیں ہے، یہ اپنے اختیار سے طلاق دی ہے. دو بڑی مصیبتوں میں سے آپ نے ایک چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا ہے، تو یہ اختیاری طلاق ہے، غیر اختیاری نہیں ہے. رہا مسئلہ کفر کا، تو کفر میں گن پوائنٹ پہ اس لیے کافر نہیں ہوتا انسان کہ کفر کا تعلق اصل میں دل سے ہے. کفر جو ہے نا دل سے. تبھی آپ دیکھیں منافق وہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، حالانکہ وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے مگر دل میں کافر تھے. تو کفر کا اصل تعلق ہے دل سے. جب گن پوائنٹ پہ کوئی آپ کی زبان سے کلمہ کفر نکلوا رہا ہے تو یہ زبان دل کی عکاسی نہیں کر رہی ہے. زبان دل کی عکاسی اس وقت کرتی ہے جب نارمل حالت ہو. نارمل حالت میں آپ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں تو ہم کہیں گے واقعی آپ کافر ہیں، کیونکہ زبان دل کی عکاسی کر رہی ہے، آپ کے اندر جو عقیدہ چھپا ہوا ہے اس کی عکاسی کر رہی ہے. لیکن گن پوائنٹ پہ جب کوئی اپنے آپ کو کافر کہتا ہے تو یہ زبان دل کی عکاسی نہیں کر رہی، اور دل میں وہ مسلم ہے تو مسلم ہی کہلائے گا. جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے، طلاق کا تعلق زبان سے ہے. ایک آدمی اپنی بیوی کو بیٹھے بیٹھے طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے میں دل سے نہیں دینا چاہ رہا، میری نیت ہی نہیں ہے، لیکن اسلام کہتا ہے پھر بھی طلاق ہو گئی، کیونکہ طلاق میں نیت پر مدار نہیں ہے، طلاق میں اسلام زبان کو دیکھتا ہے. تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ کسی نے کسی کا مال بیچا، یعنی جیسے میں کوئی شخص گن رکھے اور کسی سے کہے یہ اپنی چیز اس کو فلانے اتنے پیسوں میں بیچ دو. جب آپ نے اتنے پیسوں میں بیچ دی تو اسلام کہتا ہے کہ یہ تجارت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ گن پوائنٹ پہ کسی نے کسی کی چیز کو بکوایا ہے. تو بعض لوگ اس سے بھی قیاس کرتے ہیں کہ جب گن پوائنٹ پہ آپ اپنی چیز کسی کو بیچیں گے تو وہ بیع کالعدم ہوگی، تو طلاق کیوں کالعدم نہیں ہوگی؟ اس کا بھی جواب بہت آسان ہے
کہ تجارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، ہاں وہ تجارت جو آپس کی کامل رضا کے ساتھ ہو۔ تو اسلام نے بتایا کہ تجارت کامل رضا کے ساتھ ہوتی ہے، گن پوائنٹ